بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو ذر غفاری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ تائیوان کی آزادی جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ تائیوان کو چین سے آزاد کرانے کی کوئی بھی کوشش چین کی افواج کی طرف سے فوجی کارروائی کو بھی متحرک کر دے گی۔ چین کے وزیر دفاع وی فینگے نے سنگاپور میں ایشیائی سیکورٹی سربراہ اجلاس کے موقع پر اپنے امریکی ہم منصب لارڈ آسٹن سے بھی ملاقات کی۔ مسٹر وی نے کہا کہ تائیوان کو چین سے الگ کرنے سے چینی فوج کسی بھی قیمت پر لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ مسٹر آسن نے بعد میں چینی فوجی سرگرمی کو اشتعال انگیز عدم استحکام کا باعث قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جزیرے کے قریب روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ تعداد میں چینی طیارے پرواز کر رہے ہیں، جو خطے میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ چینی خود حکمان والے تائیوان کو چین کی سرزمین کا اٹوٹ حصہ سمجھتا ہے۔ اس موقف نے مسٹر وی کو تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت کی مذمت کرنے پر مجبور کیا۔ ایک ترجمان نے ان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی تائیوان کو چین سے الگ کرنے کی جرات کرے گا تو اس کے پاس کسی بھی قیمت پر لڑنے اور تائیوان کی آزادی کی کسی بھی کوشش چینی لبریشن آرمی کو کچلنے اور خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ مسٹر آسٹن نے کہا کہ امریکہ جمود کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے، بیجنگ کو چین کی واحد حکومت کے طور پر تسلیم کرنا اور تائیوان کی آزادی کی مخالفت کرنا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کشیدگی کو طاقت کے ذریعے حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امریکہ اور چین کے دفاعی سربراہوں کی پہلی ملاقات تھی اور تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ مسٹر وی نے کہا کہ بات چیت آسان طریقے سے ہوئی اور دونوں فریقوں نے انہیں خوشگوار قرار دیا۔ مسٹر آسن نے کسی بھی غلط فہمی سے بچنے کے لیے چین کو فوج کے ساتھ مکمل طور پر کھلے رابطوں کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی بات کی۔ مئی کے آخر میں تائیوان نے کہا تھا کہ اس نے اپنے فضائی دفاعی زون میں چین کی طرف سے بھیجے گئے 30 جنگی طیاروں کو خبردار کرنے کے لیے لڑاکا طیارے تعینات کیے ہیں۔ یہ واقعہ جنوری کے بعد چین کی سب سے بڑی دراندازی ہے۔ چین کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس واقعے میں 22 تائیوان کے جنگجوؤں کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک وارفیئر قابل از وقت وارننگ اور اینٹی شپ میرین طیارے شامل تھے۔ چین اور تائیوان 1940 کی دہائی میں خانہ جنگی کے دوران تقسیم ہو گئے تھے، لیکن بیجنگ کا اصرار ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو طاقت کے ذریعے کسی وقت بھی جزیرے پر دوبارہ قبضہ کر لیا جائے گا۔ اس جزیرے کا اپنا آئین، جمہوری طور پر منتخب رہنما اور اس کی مسلح افواج میں تقریباً 3 لاکھ فعال فوجی شامل ہیں۔ صرف چند ممالک ہی تائیوان کو تسلیم کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ اس کی بجائے بیجنگ میں چینی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ امریکہ کے تائیوان کے ساتھ کوئی باضابطہ تعلقات نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس ایک قانون ہے جس کے تحت اس جزیرے کو اپنے دفاع کے لیے وسائل فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی قمر عباس محمدی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ابو ذر غفاری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ تائیوان کی آزادی جنگ کو جنم دے سکتی ہے۔ چین نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ تائیوان کو چین سے آزاد کرانے کی کوئی بھی کوشش چین کی افواج کی طرف سے فوجی کارروائی کو بھی متحرک کر دے گی۔ چین کے وزیر دفاع وی فینگے نے سنگاپور میں ایشیائی سیکورٹی سربراہ اجلاس کے موقع پر اپنے امریکی ہم منصب لارڈ آسٹن سے بھی ملاقات کی۔ مسٹر وی نے کہا کہ تائیوان کو چین سے الگ کرنے سے چینی فوج کسی بھی قیمت پر لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ مسٹر آسن نے بعد میں چینی فوجی سرگرمی کو اشتعال انگیز عدم استحکام کا باعث قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جزیرے کے قریب روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ تعداد میں چینی طیارے پرواز کر رہے ہیں،
जो खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं। चीनी खुद हुक्मरान वाले ताइवान को चीन की सरजमीन का अटूट हिस्सा समझता है। इस मौक़िफ़ ने मिस्टर वी को ताइवान को अमेरिकी हथियारों की फरोख्त की मजम्मत करने पर मजबूर किया। एक तर्जमान ने इनका हवाला देते हुए कहा कि अगर कोई ताइवान को चीन से अलग करने की जुर्रत करेगा तो उसके पास किसी भी कीमत पर लड़ने और ताइवान की आज़ादी की किसी भी कोशिश चीनी लिबरेशन आर्मी को कुचलने और खुद मुख्तियारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा कोई चारा नहीं होगा। मिस्टर आस्टन ने कहा कि अमेरिका जमूद को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। बीजिंग को चीन की वाहिद हुकूमत के तौर पर तस्लीम करना और ताइवान की आज़ादी की मुखालफत करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कशीदगी के बायस कशीदगी को ताकत के जरिए हल करने की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये अमेरिका और चीन के दिफाई सरबराहों की पहली मुलाकात थी और तकरीबन 1 घंटा जारी रही। मिस्टर वी ने कहा कि बातचीत आसान तरीके से हुई और दोनों फरीकों ने उन्हें खुशगवार करार दिया। मिस्टर आसन ने किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए चीन को फौज के साथ मुकम्मल तौर पर खुले रास्तों को बरकरार रखने की अहमियत पर भी बात की। मई के आखिर में ताइवान ने कहा था कि इसने अपने फजाई दिफाई जोन में चीन की तरफ से भेजे गए 30 जंगी तैयारों को खबरदार करने के लिए लड़ाका तैयार तैनात किए हैं। ये वाकया जनवरी के बाद चीन की सबसे बड़ी दरअंदाजी है। चीन की वजारत दिफा ने कहा है कि इस वाक़े में 22 ताइवान के जंगजुओं के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, काबिल अज़ वक्त वार्निंग और एंटी शिप मैरियन तैयारे शामिल थे। चीन और ताइवान 1940 की दहाई में खाना जंगी के दौरान तकसीम हो गए थे, लेकिन बीजिंग का इसरार है कि अगर जरूरत पड़ी तो ताकत के जरिए किसी वक्त भी जजीरे पर दोबारा कब्जा कर लिया जाएगा। इस जजीरे का अपना आइन, जमहूरी तौर पर मुंतखब रहनुमा और इसकी मुसल्लह अफवाज में तकरीबन 3 लाख फाल फौजी शामिल हैं। सिर्फ चंद ममालिक ही ताइवान को तस्लीम करते हैं। ज्यादातर लोग इसकी बजाय बीजिंग में चीनी हुकूमत को तस्लीम करते हैं। अमेरिका के ताइवान के साथ कोई बाज़ाब्ता ताल्लुकात नहीं है, लेकिन इसके पास एक कानून है जिसके तहत इस जजीरे को अपने दिफा के लिए वसाइल फराहम करने की जरूरत है। इसी के साथ ही कमर अब्बास महमदी को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।